عشق مرشد کا جائزہ کیا یہ ہائپ رائٹر کے قابل ہے؟ عبداللہ خالق خان ڈائریکٹر، فاروق رند شیڈیول، انگلش 20 ڈیز یوٹیوب چینل مجھے اس جائزے کا آغاز ایک ایماندارانہ اعتراف کے ساتھ کرنے دیں۔ میں نے پاکستانی ڈراموں کو اس سے زیادہ فائدہ دینا شروع کر دیا ہے جب میں نے ڈراموں کا جائزہ لینا شروع کیا تھا۔ اور گزشتہ چند سالوں میں نقطہ نظر میں اس تبدیلی کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے، جب آپ ہر ایک واقعہ کی جانچ نہیں کر رہے ہیں، آپ ان ڈراموں کو صرف ایک نقاد کے نقطہ نظر سے زیادہ ناظرین کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ جب آپ یوٹیوب پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو فاسٹ فارورڈنگ کا آپشن بھی ہوتا ہے، جس سے کچھ ڈراموں کو دیکھنا اور لطف اندوز ہونا آسان ہو جاتا ہے جنہیں آپ بصورت دیگر ترک کر دیتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو کوئی بھی ڈرامہ اس بل پر اس طرح فٹ بیٹھتا ہے کہ تنقید سے زیادہ تعریف کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ماضی میں بہت سے تفریحی ڈراموں سے محروم رہا کیونکہ وہ پہلے چند ہفتوں میں مجھے متاثر کرنے میں ناکام رہے کیونکہ میں ان سے اپنی توقعات کو کم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس لیے میں ہمیشہ ڈراموں کو کسی نہ کسی حد تک صلاحیت کے ساتھ دوسری بات دیتا ہوں۔ عشق مرشد ایسا ہی ایک ڈرامہ ثابت ہوا ہے۔ پہلا تاثر عشق مرشد ان ڈراموں میں سے ایک ہے جو ابتدا میں اپنی لاجواب نوعیت کی وجہ سے میری توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ میں نے نہ صرف کہانی کو حقیقت سے بہت دور پایا بلکہ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ڈرامے کو جو مجموعی علاج دیا گیا ہے اس میں صداقت کی کمی ہے۔ ڈرامے کا احساس فلمی سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک پریوں کی کہانی ہے یا اس قسم کی کہانی ہے جس کے ارد گرد ایک اینیمیشن مرکز کرے گا۔ اس طرح کے تجربے کے نتیجے میں یا تو جادو پیدا ہو سکتا ہے یا کچھ ناظرین کے لیے حیرت ہو سکتی ہے اور دوسروں کے لیے یہ آسانی سے کام نہیں کر سکتا۔ ابتدائی دو اقساط کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ تصویر کشی اور عمل حقیقی زندگی کی باریکیوں سے منقطع معلوم ہوتا ہے۔ لائٹنگ اور شاید فلٹرز کے زیادہ استعمال نے بھی اس ڈرامے کو سنجیدگی سے لینا مشکل بنا دیا۔ عشق مرشد نے مجھے فوری طور پر پیار کے صدقے کی یاد دلائی کیونکہ اسکرپٹ کے ساتھ سلوک کیا گیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فاروق رند کا دستخطی انداز ہے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ کچھ معاون اداکار اپنے اپنے کرداروں سے مثالی طور پر میل نہیں کھاتے تھے۔ چونکہ یہ پہلا تاثر امید افزا سے زیادہ مایوس کن تھا اس لیے میں نے اس ڈرامے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا جب کچھ اور اقساط نشر ہوئیں اور جب بھی مجھے ایسا کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو میرے پاس فاسٹ فارورڈ کرنے کا اختیار تھا۔ اس دور میں عشق مرشد ہم ٹیلی ویژن پر سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈرامہ نکلا۔ اسے ناظرین کی جانب سے کافی توجہ حاصل ہوئی جس کا اندازہ یوٹیوب پر اس کی اقساط کی تعداد سے ملتا ہے۔ 10ویں ایپی سوڈ کے آن ایئر ہونے کے بعد میں نے ایک ڈرامہ دوبارہ دیکھنے کا فیصلہ کیا جسے میں نے شروع میں مکمل طور پر ترک کر دیا تھا اور میں سچ کہوں گا میں نے پہلے 10ویں
एपिसोड को देखकर ये फैसला किया कि आया ये इसको पकड़ने के लिए काफी दिलकश है या नहीं। जिस चीज ने मेरी तवज्जो किसी भी चीज से ज्यादा खींची वो थी बिलाल अब्बास खान की गैरमामूली कारकर्दगी और स्क्रीन पर मौजूदगी के साथ साथ दूरफशान के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। इश्क मुर्शिद के मरकजी किरदार इश्क मुर्शिद एक अमीर और बाअसर नौजवान की एक और कहानी है जो एक मुतवस्सित घराने की लड़की से मोहब्बत करता है। हमने हाल ही में अपने ड्रामों में ऐसी बहुत सी कहानियां देखी हैं। ताहम जो चीज़ इस कहानी को दूसरों से अलग करती है वो ये है कि ये अमीर और बाअसर आदमी जहरीला नहीं है। जी हाँ, मेरा यही मतलब था कि किसी के मेयर को पस्त कर दिया जाए। शहमीर सिकंदर ने जो बिलाल अब्बास खान ने बेतकल्लफ तरीके से अदा किया, तोक़ुन से बढ़कर एक दिलचस्प पस मंज़र रखता है और वो हसासियत का एक दिलचस्प मजमुआ है। होशियार और बाज़ औक़ात जोड़ तोड़। ये किरदार मुझे दोबारा से माहिरा की याद दिलाता है, हालांकि हालात एक दूसरे से अलग हैं। शहमीर कम वाओ बेश उसी ज़ुमरे में आता है। वो मुकम्मल तौर पर अच्छा आदमी नहीं है और वो बुरा आदमी नहीं है। ड्रामे के बहुत से दूसरे मंजरनामों की तरह शहमीर का फजल बख्श बनने का फैसला कहानी का सबसे ज्यादा इश्तियाल अंगेज और हजम करना मुश्किल था। इसके अलावा ये हकीकत कि शहमीर मुल्क के सरकर्दा सियासतदानों में से एक का बेटा है, फिर भी कोई नहीं जानता कि वो कैसा लगता है, उसे हजम करना इससे भी ज्यादा नामुमकिन है। ड्रामा देखते रहने के लिए आपको खुद को कायल करना होगा कि ये अफसाने का काम है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इन सब के अलावा जो चीज़ इस ट्रैक को दिलकश और पसंद करने के काबिल बनाती है वो इस ट्रैक का जज्बाती अंसर है, जो बाज़ औक़ात सरफहरसत भी होता है लेकिन किसी ना किसी तरह हमेशा गूंजतन रहता है। इसके अलावा जिस तरह से बिलाल अब्बास खान ने इस किरदार को अपनाया है, उससे आप शहमीर को जड़ से उखाड़ फेंकने में मदद नहीं कर सकते। उसके अलावा उसकी मां और अब इसके नए पाए जाने वाले खानदान के साथ उसका जज्बाती ताल्लुक उसे एक पसंदीदा किरदार बनाता है। ऐसे मौक़े भी आए जब इस नए ताल्लुक को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया, लेकिन ये फजल बख्श को कम पसंद नहीं करता। दूरफशान के जरिए अदा किए गए ड्रामे शबरा की खातून मरकजी किरदार में कुछ मजबूत मुस्बत खुसूसियात हैं और एक मज़ह का ख़ेज़ हड्डी भी। वो महतवाकांक्षी, ज़हीन, देखभाल करने वाली है और ये भी जानती है कि किस तरह और कहाँ हुदूद को खींचना है। ताहम फजल बख्श से इसकी अचानक कुर्बत इस खास ट्रैक का सबसे ज्यादा ओटीटी अंसर है। मुझे ये कहना ज़रूरी है कि मुझे दूरफशान इस किरदार के लिए ज़्यादा मौजूद लगता है जो कि वो जिसे आपकी मर्जी में अदा कर रही हैं। शबरा की मां और बहन के किरदार ड्रामे के बारे में बेहतरीन चीज़ नहीं है। मां का अपने शौहर के साथ मुआमला बाज़ औक़ात भी बुनियाद लगता है और फजल बख्श से इसकी मोहब्बत को गरमाना मुश्किल है। मुझे यकीन है कि मैं अकेला नहीं हूँ जो इन बहनों को देखकर बीमार हूँ, जो खंबे से अलग हैं, और छोटी बहनें जो अपने बड़े बहन भाइयों के साथ ज़हानत से बातचीत नहीं कर सकती हैं।
اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں اداکاروں کی پرفارمنس مطلوبہ ہونے کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیتی ہے، ان کی مناظر کو آگے کے قابل بنانے میں اضافہ کرتی ہے۔ فراز ایک اور کردار ہے جس کے لیے بہت کچھ ہے لیکن بدقسمتی سے یہ کردار ادا کرنے والا اداکار میز پر زیادہ نہیں لاتا۔ میں واقعی حیران ہوں کہ سری اصغر کو ایک سائیڈ رول ادا کرتے ہوئے دیکھا جو کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے پاس بہت زیادہ صلاحیت ہے اور وہ میٹر کرداروں کی مستحق ہے۔ وہ بہن کے طور پر بہتر کام کر سکتی تھی نہ کہ دوست کے طور پر۔ اس کے علاوہ، یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس کی جوڑی ایسے اداکاروں کے ساتھ بنائی جا رہی ہے جو بالکل اس کے پرفیکٹ میچ نہیں ہیں۔ زہیب اور اس کی والدہ کا کردار کسی بھی چیز سے زیادہ مزاحیہ ریلیف فراہم کرتا ہے۔ ایسے اوقات ہوتے ہیں جب آپ حیران ہوتے ہیں کہ آیا یہ ٹریک ضروری بھی تھا یا نہیں۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا اور ہیرا ترین سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک ہی کردار کو بار بار ادا کرنا چھوڑ دیں۔ وہ اتنی بار ٹائپ کاسٹ ہوئی ہے کہ میں نے گنتی کھو دی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہم تعلیم یافتہ اور بظاہر روشن خیال خواتین کو مردوں کا پیچھا کرتے ہوئے دکھانا بند کر سکتے ہیں جو یہ واضح کرتے ہیں کہ وہ ان میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ دوسری طرف شبرا کے والد کے کردار کو نور الحسن نے یقین اور خوبصورتی سے اسکرین پر ترجمہ کیا ہے۔ فضل بخش کے ساتھ اس کا رشتہ سطحی نہیں ہے اور میں خود کو اس وقت سے خوفزدہ محسوس کرتا ہوں جب وہ حقیقت کا پتہ لگائیں گے۔ شبرا ہر لحاظ سے اپنے باپ کی بیٹی ہے جو اس کردار کو مزید اہم بناتی ہے۔ علی گل ملا بھی اصل فضل بخش جیسا پیارا ہے۔ بلال عباس خان کے ساتھ ان کی آن اسکرین کیمسٹری ان کے مناظر کو دیکھنے کے لیے ایک دعوت بناتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسکرین کے تھوڑے وقت کے ساتھ بھی ایک اداکار بڑا فرق ڈال سکتا ہے۔ عمیر رانا کا کردار زیادہ پیش نہیں کرتا۔ اس میں شبرا کے والد جیسی اسکرین موجود نہیں ہے۔ زرمینہ اکرام کی پرفارمنس حد سے زیادہ اسٹیج کے طور پر سامنے آتی ہے جس میں فطری بے ساختگی کا فقدان ہے۔ کیا یہ ہائپ کے قابل ہے؟ کیا عشق مرشد خاص طور پر ناظرین کی طرف سے حاصل ہونے والی تمام مقبولیت کے مستحق ہیں؟ ٹھیک ہے، حقیقت یہ ہے کہ اپنے اوور دی ٹاپ اور ناقابل یقین پلاٹ کے ساتھ بھی عشق مرشد ایک ہلکا پھلکا ڈرامہ ہے جو ماضی قریب میں ناظرین کو اس قسم کے مواد سے فرار کا کام دیتا ہے۔ یہ تجربہ ٹیم عشق مرشد کے لیے کام آیا اور اس کامیابی کا زیادہ تر حصہ بلال عباس کے کندھوں پر ہے۔ ڈرامے کے مواد کو ناظرین میں وسیع پیمانے پر پذیرائی حاصل ہو سکتی تھی اگر اسے کامیڈی، فنتاسی اور رومانس کے امتزاج کے طور پر فروغ دیا جاتا۔ اگر کرداروں اور پرفارمنس کے کچھ خاص خصائص کو کم کیا جاتا تو زیادہ اہم اثر حاصل کیا جا سکتا تھا۔ کیا تم عشق مرشد دیکھ رہے ہو؟ اپنے خیالات کا اشتراک کریں۔ عشق مرشد کا جائزہ، کیا یہ ہائپ رائٹر کے قابل ہے؟ عبداللہ خالق خان ڈائریکٹر، فاروق رند شیڈول
انگلش 20 ڈیز یوٹیوب چینل مجھے اس جائزے کا آغاز ایک ایماندارانہ اعتراف کے ساتھ کرنے دیں۔ میں نے پاکستانی ڈراموں کو اس سے زیادہ فائدہ دینا شروع کر دیا ہے جب میں نے ڈراموں کا جائزہ لینا شروع کیا تھا، اور گزشتہ چند سالوں میں نقطہ نظر میں اس تبدیلی کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے، جب آپ ہر ایک واقعہ کی جانچ نہیں کر رہے ہیں، آپ ان ڈراموں کو صرف ایک نقاد کے نقطہ نظر سے زیادہ ناظرین کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ جب آپ یوٹیوب پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو فاسٹ فارورڈنگ کا آپشن بھی ہوتا ہے، جس سے کچھ ڈراموں کو دیکھنا اور لطف اندوز ہونا آسان ہو جاتا ہے جنہیں آپ بصورت دیگر ترک کر دیتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو کوئی بھی ڈرامہ اس بل پر اس طرح فٹ بیٹھتا ہے کہ تنقید سے زیادہ تعریف کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ماضی میں بہت سے تفریحی ڈراموں سے محروم رہا کیونکہ وہ پہلے چند ہفتوں میں مجھے متاثر کرنے میں ناکام رہے کیونکہ میں ان سے اپنی توقعات کو کم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس لیے میں ہمیشہ ڈراموں کو کسی نہ کسی حد تک صلاحیت کے ساتھ دوسری بات دیتا ہوں۔ عشق مرشد ایسا ہی ایک ڈرامہ ثابت ہوا ہے۔ پہلا تاثر عشق مرشد ان ڈراموں میں سے ایک ہے جو ابتدا میں اپنی لاجواب نوعیت کی وجہ سے میری توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ میں نے نہ صرف کہانی کو حقیقت سے بہت دور پایا بلکہ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ڈرامے کو جو مجموعی علاج دیا گیا ہے اس میں صداقت کی کمی ہے۔ ڈرامے کا احساس فلمی سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک پریوں کی کہانی ہے یا اس قسم کی کہانی ہے جس کے ارد گرد ایک اینیمیشن مرکز کرے گا۔ اس طرح کے تجربے کے نتیجے میں یا تو جادو پیدا ہو سکتا ہے یا کچھ ناظرین کے لیے حیرت ہو سکتی ہے اور دوسروں کے لیے یہ آسانی سے کام نہیں کر سکتا۔ ابتدائی دو اقساط کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ تصویر کشی اور عمل حقیقی زندگی کی باریکیوں سے منقطع معلوم ہوتا ہے۔ لائٹنگ اور شاید فلٹرز کے زیادہ استعمال نے بھی اس ڈرامے کو سنجیدگی سے لینا مشکل بنا دیا۔ عشق مرشد نے مجھے فوری طور پر پیار کے صدقے کی یاد دلائی کیونکہ اسکرپٹ کے ساتھ سلوک کیا گیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فاروق رند کا دستخطی انداز ہے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ کچھ معاون اداکار اپنے کرداروں سے مثالی طور پر میل نہیں کھاتے تھے۔ چونکہ یہ پہلا تاثر امید افزا سے زیادہ مایوس کن تھا اس لیے میں نے اس ڈرامے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا جب کچھ اور اقساط نشر ہوئیں اور جب بھی مجھے ایسا کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو میرے پاس فاسٹ فارورڈ کرنے کا اختیار تھا۔ اس دور میں عشق مرشد ہم ٹیلی ویژن پر سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈرامہ نکلا۔ اسے ناظرین کی جانب سے کافی توجہ حاصل ہوئی جس کا اندازہ یوٹیوب پر اس کی اقساط کی تعداد سے ملتا ہے۔ 10ویں ایپیسوڈ کے آن ایئر ہونے کے بعد میں نے ایک ڈرامہ دوبارہ دیکھنے کا فیصلہ کیا جسے میں نے شروع میں مکمل طور پر ترک کر دیا تھا اور میں سچ کہوں گا میں نے پہلے 10ویں ایپیسوڈ کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ آیا یہ اس کو پکڑنے کے لیے کافی دلکش ہے یا نہیں۔
جس چیز نے میری توجہ کسی بھی چیز سے زیادہ کھینچی وہ تھی بلال عباس خان کی غیرمعمولی کارکردگی اور اسکرین پر موجودگی کے ساتھ ساتھ دور فشان کے ساتھ ان کی آن اسکرین کیمسٹری۔ عشق مرشد کے مرکزی کردار عشق مرشد ایک امیر اور بااثر نوجوان کی ایک اور کہانی ہے جو ایک متوسط گھرانے کی لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ ہم نے حال ہی میں اپنے ڈراموں میں ایسی بہت سی کہانیاں دیکھی ہیں۔ تاہم، جو چیز اس کہانی کو دوسروں سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امیر اور بااثر آدمی زہریلا نہیں ہے۔ جی ہاں، میرا یہی مطلب تھا کہ کسی کے معیار کو پست کر دیا جائے۔ شہمیر سکندر نے جو بلال عباس خان نے بے تکلف طریقے سے ادا کیا، توقع سے بڑھ کر ایک دلچسپ پس منظر رکھتا ہے اور وہ حساسیت کا ایک دلچسپ مجموعہ ہے۔ ہوشیار اور بعض اوقات جوڑ توڑ۔ یہ کردار مجھے دوبارہ سے ماہرہ کی یاد دلاتا ہے حالانکہ حالات ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ شہمیر کم و بیش اسی زمرے میں آتا ہے۔ وہ مکمل طور پر اچھا آدمی نہیں ہے اور وہ برا آدمی نہیں ہے۔ ڈرامے کے بہت سے دوسرے منظرناموں کی طرح، شہمیر کا فضل بخش بننے کا فیصلہ کہانی کا سب سے زیادہ اشتعال انگیز اور ہضم کرنا مشکل تھا۔ اس کے علاوہ یہ حقیقت کہ شہمیر ملک کے سرکردہ سیاستدانوں میں سے ایک کا بیٹا ہے پھر بھی کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا لگتا ہے، اسے ہضم کرنا اس سے بھی زیادہ ناممکن ہے۔ ڈرامہ دیکھتے رہنے کے لیے آپ کو خود کو قائل کرنا ہوگا کہ یہ افسانے کا کام ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان سب کے علاوہ جو چیز اس ٹریک کو دلکش اور پسند کرنے کے قابل بناتی ہے وہ اس ٹریک کا جذباتی عنصر ہے جو بعض اوقات سرفہرست بھی ہوتا ہے لیکن کسی نہ کسی طرح ہمیشہ گونجتن رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح سے بلال عباس خان نے اس کردار کو اپنایا ہے، اس سے آپ شہمیر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں مدد نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اس کی ماں اور اب اس کے نئے پائے جانے والے خاندان کے ساتھ اس کا جذباتی تعلق اسے ایک پسندیدہ کردار بناتا ہے۔ ایسے مواقع بھی آئے جب اس نئے تعلق کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، لیکن یہ فضل بخش کو کم پسند نہیں کرتا۔ دور فشان کے ذریعے ادا کیے گئے ڈرامے شبرا کی خاتون مرکزی کردار میں کچھ مضبوط مثبت خصوصیات ہیں اور ایک مضحکہ خیز ہڈی بھی۔ وہ محتوا کانکشی، ذہین دیکھ بھال کرنے والی ہے اور یہ بھی جانتی ہے کہ کس طرح اور کہاں حدود کو کھینچنا ہے۔ تاہم، فضل بخش سے اس کی اچانک قربت اس خاص ٹریک کا سب سے زیادہ OTT عنصر ہے۔ مجھے یہ کہنا ضروری ہے کہ مجھے دور فشان اس کردار کے لیے زیادہ موزوں لگتا ہے جو کہ وہ جسے آپ کی مرضی میں ادا کر رہی ہیں۔ شبرا کی ماں اور بہن کے کردار ڈرامے کے بارے میں بہترین چیز نہیں ہیں۔ ماں کا اپنے شوہر کے ساتھ معاملہ بعض اوقات بے بنیاد لگتا ہے اور فضل بخش سے اس کی محبت کو گرمانا مشکل ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں جو ان بہنوں کو دیکھ کر بیمار ہوں جو کھمبے سے الگ ہیں اور چھوٹی بہنیں جو اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ ذہانت سے بات چیت نہیں کر سکتی ہیں۔
اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں اداکاروں کی پرفارمنس مطلوبہ ہونے کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیتی ہے، ان کی مناظر کو آگے کے قابل بنانے میں اضافہ کرتی ہے۔ فراز ایک اور کردار ہے جس کے لیے بہت کچھ ہے لیکن بدقسمتی سے یہ کردار ادا کرنے والا اداکار میز پر زیادہ نہیں لاتا۔ میں واقعی حیران ہوں کہ سری اصغر کو ایک سائیڈ رول ادا کرتے ہوئے دیکھا جو کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے پاس بہت زیادہ صلاحیت ہے اور وہ میٹر کرداروں کی مستحق ہے۔ وہ بہن کے طور پر بہتر کام کر سکتی تھی نہ کہ دوست کے طور پر۔ اس کے علاوہ، یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس کی جوڑی ایسے اداکاروں کے ساتھ بنائی جا رہی ہے جو بالکل اس کے پرفیکٹ میچ نہیں ہیں۔ زوہیب اور اس کی والدہ کا کردار کسی بھی چیز سے زیادہ مزاحیہ ریلیف فراہم کرتا ہے۔ ایسے اوقات ہوتے ہیں جب آپ حیران ہوتے ہیں کہ آیا یہ ٹریک ضروری بھی تھا یا نہیں۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا اور ہیرا ترین سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک ہی کردار کو بار بار ادا کرنا چھوڑ دیں۔ وہ اتنی بار ٹائپ کاسٹ ہوئی ہے کہ میں نے گنتی کھو دی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہم تعلیم یافتہ اور بظاہر روشن خیال خواتین کو مردوں کا پیچھا کرتے ہوئے دکھانا بند کر سکتے ہیں جو یہ واضح کرتے ہیں کہ وہ ان میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ دوسری طرف شبرا کے والد کے کردار کو نور الحسن نے یقین اور خوبصورتی سے اسکرین پر ترجمہ کیا ہے۔ فضل بخش کے ساتھ اس کا رشتہ سطحی نہیں ہے اور میں خود کو اس وقت سے خوفزدہ محسوس کرتا ہوں جب وہ حقیقت کا پتہ لگائیں گے۔ شبرا ہر لحاظ سے اپنے باپ کی بیٹی ہے جو اس کردار کو مزید اہم بناتی ہے۔ علی گل ملا بھی اصل فضل بخش جیسا پیارا ہے۔ بلال عباس خان کے ساتھ ان کی آن اسکرین کیمسٹری ان کے مناظر کو دیکھنے کے لیے ایک دعوت بناتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسکرین کے تھوڑے وقت کے ساتھ بھی ایک اداکار بڑا فرق ڈال سکتا ہے۔ عمیر رانا کا کردار زیادہ پیش نہیں کرتا۔ اس میں شبرا کے والد جیسی اسکرین موجود نہیں ہے۔ زرمینہ اکرام کی پرفارمنس حد سے زیادہ سٹیج کے طور پر سامنے آتی ہے جس میں فطری بے ساختگی کا فقدان ہے۔ کیا یہ ہائپ کے قابل ہے؟ کیا عشق مرشد خاص طور پر ناظرین کی طرف سے حاصل ہونے والی تمام مقبولیت کے مستحق ہیں۔ ٹھیک ہے، حقیقت یہ ہے کہ اپنے اوور دی ٹاپ اور ناقابل یقین پلاٹ کے ساتھ بھی عشق مرشد ایک ہلکا پھلکا ڈرامہ ہے جو ماضی قریب میں ناظرین کو اس قسم کے مواد سے فرار کا کام دیتا ہے۔ یہ تجربہ ٹیم عشق مرشد کے لیے کام آیا اور اس کامیابی کا زیادہ تر حصہ بلال عباس کے کندھوں پر ہے۔ ڈرامے کے مواد کو ناظرین میں وسیع پیمانے پر پذیرائی حاصل ہو سکتی تھی اگر اسے کامیڈی، فنتاسی اور رومانس کے امتزاج کے طور پر فروغ دیا جاتا۔ اگر کرداروں اور پرفارمنس کے کچھ خاص خصائص کو کم کیا جاتا تو زیادہ اہم اثر حاصل کیا جا سکتا تھا۔ کیا تم عشق مرشد دیکھ رہے ہو؟ اپنے خیالات کا اشتراک کریں۔ عشق مرشد کا جائزہ، کیا یہ ہائپ رائٹر کے قابل ہے؟ عبداللہ خالق خان ڈائریکٹر، فاروق رند شیڈول
انگلش 20 ڈیز یوٹیوب چینل مجھے اس جائزے کا آغاز ایک ایماندارانہ اعتراف کے ساتھ کرنے دیں۔ میں نے پاکستانی ڈراموں کو اس سے زیادہ فائدہ دینا شروع کر دیا ہے جب میں نے ڈراموں کا جائزہ لینا شروع کیا تھا، اور گزشتہ چند سالوں میں نقطہ نظر میں اس تبدیلی کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے، جب آپ ہر ایک واقعہ کی جانچ نہیں کر رہے ہیں، آپ ان ڈراموں کو صرف ایک نقاد کے نقطہ نظر سے زیادہ ناظرین کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ جب آپ یوٹیوب پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو فاسٹ فارورڈنگ کا آپشن بھی ہوتا ہے، جس سے کچھ ڈراموں کو دیکھنا اور لطف اندوز ہونا آسان ہو جاتا ہے جنہیں آپ بصورت دیگر ترک کر دیتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو کوئی بھی ڈرامہ اس بل پر اس طرح فٹ بیٹھتا ہے کہ تنقید سے زیادہ تعریف کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ماضی میں بہت سے تفریحی ڈراموں سے محروم رہا کیونکہ وہ پہلے چند ہفتوں میں مجھے متاثر کرنے میں ناکام رہے کیونکہ میں ان سے اپنی توقعات کو کم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس لیے میں ہمیشہ ڈراموں کو کسی نہ کسی حد تک صلاحیت کے ساتھ دوسری بات دیتا ہوں۔ عشق مرشد ایسا ہی ایک ڈرامہ ثابت ہوا ہے۔ پہلا تاثر عشق مرشد ان ڈراموں میں سے ایک ہے جو ابتدا میں اپنی لاجواب نوعیت کی وجہ سے میری توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ میں نے نہ صرف کہانی کو حقیقت سے بہت دور پایا بلکہ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ڈرامے کو جو مجموعی علاج دیا گیا ہے اس میں صداقت کی کمی ہے۔ ڈرامے کا احساس فلمی سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک پریوں کی کہانی ہے یا اس قسم کی کہانی ہے جس کے ارد گرد ایک اینیمیشن مرکز کرے گا۔ اس طرح کے تجربے کے نتیجے میں یا تو جادو پیدا ہو سکتا ہے یا کچھ ناظرین کے لیے حیرت ہو سکتی ہے اور دوسروں کے لیے یہ آسانی سے کام نہیں کر سکتا۔ ایسے اوقات ہوتے ہیں جب آپ حیران ہوتے ہیں کہ آیا یہ ٹریک ضروری بھی تھا یا نہیں۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا اور ہیرا ترین سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک ہی کردار کو بار بار ادا کرنا چھوڑ دیں۔ وہ اتنی بار ٹائپ کاسٹ ہوئی ہے کہ میں نے گنتی کھو دی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہم تعلیم یافتہ اور بظاہر روشن خیال خواتین کو مردوں کا پیچھا کرتے ہوئے دکھانا بند کر سکتے ہیں جو یہ واضح کرتے ہیں کہ وہ ان میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ دوسری طرف شبرا کے والد کے کردار کو نور الحسن نے یقین اور خوبصورتی سے اسکرین پر ترجمہ کیا ہے۔ فضل بخش کے ساتھ اس کا رشتہ سطحی نہیں ہے اور میں خود کو اس وقت سے خوفزدہ محسوس کرتا ہوں جب وہ حقیقت کا پتہ لگائیں گے۔ شبرا ہر لحاظ سے اپنے باپ کی بیٹی ہے جو اس کردار کو مزید اہم بناتی ہے۔ علی گل ملا بھی اصل فضل بخش جیسا پیارا ہے۔ بلال عباس خان کے ساتھ ان کی آن سکرین کیمسٹری ان کے مناظر کو دیکھنے کے لیے ایک دعوت بناتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسکرین کے تھوڑے وقت کے ساتھ بھی ایک اداکار بڑا فرق ڈال سکتا ہے۔ عمیر رانا کا کردار زیادہ پیش نہیں کرتا۔ اس میں شبرا کے والد جیسی اسکرین موجود نہیں ہے۔ زرمینہ اکرام کی پرفارمنس حد سے زیادہ سٹیج کے طور پر سامنے آتی ہے جس میں فطری بے ساختگی کا فقدان ہے۔
کیا یہ ہائپ کے قابل ہے؟ کیا عشق مرشد خاص طور پر ناظرین کی طرف سے حاصل ہونے والی تمام مقبولیت کے مستحق ہیں۔ ٹھیک ہے، حقیقت یہ ہے کہ اپنے اوور دی ٹاپ اور ناقابل یقین پلاٹ کے ساتھ بھی عشق مرشد ایک ہلکا پھلکا ڈرامہ ہے جو ماضی قریب میں ناظرین کو اس قسم کے مواد سے فرار کا کام دیتا ہے۔ یہ تجربہ ٹیم عشق مرشد کے لیے کام آیا اور اس کامیابی کا زیادہ تر حصہ بلال عباس کے کندھوں پر ہے۔ ڈرامے کے مواد کو ناظرین میں وسیع پیمانے پر پذیرائی